بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو پیجی چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو فن کشتی کے ایک مایہ ناز پہلوان پریم سنگھ عرف کیکر سنگھ کے متعلق ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ ویڈیو داستان شاہ زوراں کی 7ویں قسط ہے۔ اس سے پہلے ہم 6 پہلوانوں کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ تقسیم ہند سے پہلے لاہور کے ایک چھوٹے سے قصبہ گھانکر، جس کا پرانا نام چانتیکی میں جوالا سنگھ پہلوان کے ہاں 13 جنوری 1857 میں پریم سنگھ عرف ککر سنگھ پہلوان نے جنم لیا۔ یہ وہی ککر سنگھ پہلوان ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ ککر کے درخت کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ لایا تھا، جس سے اس کا نام ہی ککر سنگھ پڑ گیا۔ ککر سنگھ کی جسمانی قوت اور طاقت سے متاثر ہو کر کشمیر کے مہاراجا نے انہیں بھیرو یعنی شیوا کا ایک اوتار قرار دیا تھا۔ اس زمانے میں بہت کم ہی پہلوان تھے جو اس دیو ہند کی طاقت اور مہارت کا سامنا کر سکتے ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، ککر سنگھ کا اصل نام پریم سنگھ سندھو تھا۔ قد 6 فٹ 6 انچ اور وزن 4 سے 5 من تھا۔ اس کے والد جوالا سنگھ بذات خود ایک پہلوان اور جاٹ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کی کمر اتنی چوڑی تھی کہ بڑے سے بڑا پہلوان اس کی کمر پوری طرح نہیں پکڑ سکتا تھا۔ ناظرین، پریم سنگھ کو ککر سنگھ پہلوان کیوں کہا جاتا تھا؟ اس روایت میں 2 واقعات ملتے ہیں۔ ہم دونوں واقعات ہی اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ پریم سنگھ کے استاد کو صبح مسواک کرنے کی عادت تھی۔ ایک دن استاد نے پریم سنگھ کو مسواک لانے کے لیے کہا۔ پریم سنگھ گیا اور مسواک لے آیا، مگر استاد کو مسواک پسند نہ آئی اور پریم سنگھ کو دوبارہ بھیج دیا کہ اچھی سی مسواک لاؤ۔ پریم سنگھ نے یوں 3-4 چکر لگائے، مگر استاد کو مسواک پسند نہ آئی۔ آخر پریم سنگھ پہلوان نے طیش میں آ کر ککر کا پودا تنے سمیت زمین سے اکھاڑا اور کاندھے پر رکھ لایا۔ استاد نے حیرانی سے پریم سنگھ کو دیکھا اور پوچھا، یہ کیوں اٹھا لائے ہو؟ پریم سنگھ غصے سے بولا، استاد جی، اپنے من پسند کی مسواک بنا لو۔ ناظرین، دوسری روایت کے مطابق ایک دفعہ جب پریم سنگھ کشتی سے واپس گھر آیا تو اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اسے بھوک لگی ہے، تو اس کی والدہ نے کہا کہ چولہا جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے، جس پر پریم سنگھ باہر گیا اور ککر کا پورا پودا تنے سمیت اکھاڑ کر گھر لے آیا۔ واللہ عالم اس میں کون سا واقعہ سچ ہے، مگر دونوں واقعات سے یہی علم ہوتا ہے کہ پریم سنگھ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے ککر کا درخت تنے سمیت اکھاڑ لیا تھا۔ ککر سنگھ کا یہ واقعہ زد عام ہوا اور یوں پریم سنگھ سے ککر سنگھ نام کے ساتھ اس کی ہر دل عزیزی بھی بڑھ گئی۔ ککر سنگھ کو آفتاب پہلوانی تک پہنچانے میں خلیفہ بوٹا پہلوان رستم-i-ہند کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ککر سنگھ نے ہندوستان کے بتھیرے اکھاڑوں میں جا کر زور کیے، مگر اس کو مراد نہ ملی۔ آخر اسے معلوم ہوا کہ خلیفہ بوٹا پہلوان رستم-i-ہند اس پائے کے شاہ زور ہیں جو اسے زور کرا سکتے ہیں۔ ناظرین، ککر سنگھ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو پہلوان اسے زور کرائے گا وہ اس کی شاگردی اختیار کرے گا۔ کوئی بھی پہلوان ککر سنگھ کو زور نہیں کرا سکتا تھا، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ خلیفہ بوٹا لاہوری نے ککر سنگھ کو چند منٹوں میں زور کرا کر فارغ کر دیا اور ککر سنگھ تھک ہار کر بیٹھ گیا، اور اس طرح ککر سنگھ نے خلیفہ بوٹا لاہوری کی شاگردی اختیار کر لی۔ خلیفہ بوٹا رستم-i-ہند کے بتھیرے شاگرد تھے، مگر 2 شاگرد گامو بالی والا سیالکوٹی، گونگا پہلوان رستم-i-ہند کا والد اور ککر سنگھ نے بڑا نام پیدا کیا۔ ککر سنگھ ریاست جموں و کشمیر کے مہاراجا پرتاپ سنگھ کا درباری پہلوان تھا۔ 18ویں صدی کے آخر میں ککر سنگھ غیر مسلموں میں سے چوٹی کا پہلوان تھا۔ اس گرانڈیل پہلوان کی پے در پے فتوحات کا چرچا ہر طرف ہونے لگا اور وہ ہندوستان کے تمام پہلوانوں کو للکارنے لگا۔ اس دور میں ککر سنگھ کا سب سے بڑا حریف غلام پہلوان تھا۔ امرتسر کے 24 سالہ شاہ زور غلام پہلوان نے ککر سنگھ کی للکار کا جواب دیا اور 18 مئی 1886 کو دنگل قرار پایا۔ دنگل کا دن جوں قریب آ رہا تھا، نواحی ریاستوں اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ سفر کر کے دیوانہ وار چلے آ رہے تھے۔ مہاراجا پرتاپ سنگھ کے ساتھ دوسری ریاستوں کے راجے، نواب اور شہزادے بھی موجود تھے۔ ککر سنگھ اور غلام پہلوان اکھاڑے میں اترے
और दूसरे ही लम्हा दोनों पहलवान गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों पहलवान अपने फन और ताकत का खूब नज़ारा दिखा रहे थे। कुश्ती तवील होती गई, लेकिन तमाशाई अकताहट का शिकार होने के बजाय पुरजोश होते गए। 2 घंटे की सब्र आजमा मारका आराई के बाद गुलाम पहलवान ने अचानक अपना रवायती और खतरनाक दाव कसौटा मारा और रुस्तम-ए-हिंद संभल न सका और 5 मन वजनी किक्कर सिंह अखाड़े में चित हो गया। नाकाबिले तस्हीर को मसर करना ऐसा कारनामा था जिस पर मसरत से ज्यादा हैरत का इजहार किया गया। महाराजा ने गुलाम पहलवान को अनामत के साथ साथ रुस्तम-ए-हिंद के खिताब से भी नवाजा। किक्कर सिंह की इस शिकस्त को मामूली ना लिया गया, उसे मजहबी अना का मसला बना लिया गया, क्योंकि किक्कर सिंह तमाम गैर मुस्लिमों का नुमाइंदा पहलवान तस्लीम किया जाता था। रुस्तम-ए-हिंद किक्कर सिंह जैसे तजुर्बाकार और जुगादड़ी किस्म के पहलवान को एक नौजवान पहलवान से शिकस्त किसी पर चैन नहीं लेने देती थी। दूसरी तरफ बूटा लाहौरी की साख भी मुतासर हुई थी। सिख जाटों ने किक्कर सिंह की हौसला अफजाई के लिए उनके दरवाजों पर भैंसों की कतार खड़ी कर दी और हिंदू ताजरों ने बादामों की बोरियां किक्कर सिंह के घर में रखवा दी। खलीफा बूटा लाहौरी ने किक्कर सिंह को गुलाम पहलवान से दोबारा लड़ाने की तैयारी कराई और अगले ही महीने दोनों पहलवान एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ये कुश्ती 9 जून 1886 में जम्मू में होना करार पाई। हजारों की तादाद में मजमा हुआ। किसी फसाद के पेश नज़र पुलिस का इंतजाम भी किया गया था। किक्कर सिंह अपने उस्ताद खलीफा बूटा की ज़ेरे निगरानी में सख्त रियाजत कर रहा था। उसको और उसके हवारियों पर सिर्फ और सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि किक्कर सिंह किसी न किसी तरह गुलाम पहलवान को पछाड़ कर रख दे। इस कुश्ती में दोनों पहलवानों ने एक दूसरे को बतेरे दाव लगाए। यह कुश्ती 3 घंटे तक जारी रहने के बाद बराबर करार दे दी गई। गुलाम पहलवान ने रुस्तम-ए-हिंद का एजाज बरकरार रखा और साबित कर दिया कि वो हिंदुस्तान का एक महान पहलवान बन चुका है। नाज़रीन, किक्कर सिंह के बारे में मशहूर था कि वो एक खुदसर और जिद्दी इंसान था। वो जितना बड़ा शाहजोर था उतना ही मुंह फट भी था। दौरान कुश्ती मुकाबल पहलवान जब हाथ से फिसलता नजर आता तो निश्ती मारने से ना कतराता था। एक यही उसका ऐसा नाजायज हरबा होता जिससे या तो वो अपने मुकाबल को पछाड़ने में कामयाब हो जाता या उसका कोई अज़ू मफलूज करके बराबर रह जाता। नाज़रीन, नीस्ती करने से मुराद अपने हरीफ की बाछें चीरना, नाक मुंह को हथेली से रगड़ना और आंखों में उंगलियां वगैरह मारना नीस्ती कहलाता है। अगले 7-8 साल तक किक्कर सिंह ने स्वाय गुलाम पहलवान के हजारों पहलवानों से कुश्तियां लड़ी और जीती। अब वो एक बार फिर जोबन पर था। महाराजा ने किक्कर सिंह की उठान देखी तो गुलाम पहलवान से तीसरी कुश्ती भी जोड़ दी, जो 5 मार्च 1895 में शाहदरा में हुई। किक्कर सिंह ने जोशे गजब में फन्ने कुश्ती के तमाम असूल और ज़वाबित बलाए ताक रख दिए और फनकारी दिखाने की बजाय जारहाना मारधाड़ पर उतर आया। किक्कर सिंह हर जायज और नाजायज हरबों से गुलाम पहलवान को नीचा दिखाना चाहता था। किक्कर सिंह ने गुलाम पहलवान को शिकस्त देने के ख्याल के तहत दौरान कुश्ती नीस्ती मारते हुए गुलाम पहलवान की उंगलियां चीर दी थी, लेकिन गुलाम पहलवान ने कोई नाजायज हरबा इस्तेमाल ना किया, बल्कि किक्कर सिंह की तमाम वहशतों का जवाब बड़े तहम्मुल से दिया और बड़ी मुश्किल से अपने एजाज और वकार को सलामत रखा। दोनों पहलवानों का मुकाबला तूल पकड़ गया। बिलाहर दोनों को बराबर छड़ा दिया गया। हिंदुओं और सिखों ने किक्कर सिंह को यूं बराबर छूट जाने को भी किक्कर सिंह की फतह से तबीर किया और खूब जश्न मनाए गए। नाज़रीन, गुलाम पहलवान कुश्ती पर कुश्ती लड़ता रहा और मुकाबले में आने वाले हर पहलवान को गिराता हुआ शोहरत और अजमत की नई मंजिलें तय करता रहा। गुलाम पहलवान से बेदरपे शिकस्तें खाने के बावजूद किक्कर सिंह ज़ख्मी अस्तहे की तरह रियासतों के पहलवानों को ललकारता रहा और कुश्तियां जीतता रहा। उस वक्त उसका सबसे बड़ा हरीफ था तो सिर्फ गुलाम पहलवान, लेकिन वक्त ने यह साबित कर दिया कि हर दौर अपना अपना शाहजोर पैदा करता है। सन 1900 में बरसगीर में ताउन की महलक बीमारी फैल चुकी थी। गुलाम पहलवान और कुल्लू पहलवान यूरोप में कामयाब कुश्तियां लड़ने के बाद वापस वतन लौटे और अभी कलकत्ता में ही थे कि गुलाम पहलवान ताउन की लपेट में आ गए और गुलाम पहलवान से जिंदगी ने वफा न की और वो जवानी में ही पहलवानी को सूना छोड़ गए। गुलाम पहलवान की वफात के बाद किक्कर सिंह खुद को हिंदुस्तान का बड़ा पहलवान समझने लगा और गुलाम पहलवान से अपना खोया हुआ वकार और रुस्तमी वापस लेने के लिए फिर से बेचैन हो गया। इधर गुलाम पहलवान मरहूम के खानदान में से कोई भी किक्कर सिंह के मुकाबला का नहीं था।
ان کی نظریں بار بار کلو پر جاتی، مگر کلو تو صرف گزارے لائق اکھاڑا کرتا تھا۔ غلام پہلوان کی وفات اور ککر سنگھ کی للکار سن کر ان کی والدہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ کلو سمجھ گیا، کیونکہ چند روز سے یہ خبریں اس کے کان میں پڑ رہی تھیں کہ ککر سنگھ اس کے خاندان کو للکار رہا ہے اور اس کا خاندان ککر سنگھ کے مقابلہ پر کوئی بھی پہلوان اتار نہیں پا رہا تھا۔ ماں کی ایسی حالت دیکھ کر کلو نے ریاضت شروع کر دی اور بڑی ہی لگن کے ساتھ فن کشتی کے اسرار اور رموز جاننے لگا، اور پھر تھوڑے ہی عرصہ میں کلو پہلوان نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ ہندوستان کا ایک بڑا پہلوان بن گیا ہے۔ کلو پہلوان نے ککر سنگھ کو دنگل کی دعوت دی اور 1903 میں امرتسر میں دونوں پہلوان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے اور دونوں پہلوان زور آزمائی اور داؤ پیچ لگاتے رہے۔ یہ کشتی پونا گھنٹہ جاری رہی اور پھر برابر چھڑا دی گئی۔ کلو کا ککر سنگھ سے برابر چھوٹ جانا بھی ایک طرح سے کامیابی تھی۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد ککر سنگھ اور کلو پہلوان کی دوبارہ کشتی ہوئی، جو پھر برابر رہی، اور آخرکار کلو اور ککر سنگھ کے درمیان شاہدرہ کے مقام پر 5 مارچ 1904 کو آخری انصاف دنگل ہوا۔ ککر سنگھ نے اسی مقام پر غلام پہلوان کو نیستی ماری اور پھر اس کی انگلیاں چیر دی تھیں۔ آج اسی مقام پر غلام کے چھوٹے بھائی سے اس کا مقابلہ تھا، اس لیے یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے ہزاروں کا ہجوم ہوا۔ یہ کشتی 2.5 گھنٹے جاری رہی اور آخر کلو پہلوان نے ککر سنگھ کی انگلیاں چیر کر اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا۔ ککر سنگھ کی انگلیاں لہو اگلنے لگیں اور منصف نے یہ کشتی بھی برابر چھڑا دی۔ کلو پہلوان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا اور اس نے خاندان کے غرض کو اپنے گھر سے نہیں جانے دیا، اور ککر سنگھ سے 3 بار مقابلہ برابر چھوٹ کر ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہت بڑا پہلوان بن چکا ہے۔ استاد ککر سنگھ کو حد سے بڑی خود سری خود نمائی لے ڈوبی تھی۔ وہ جتنا بڑا پہلوان تھا، اگر طاقت اور فن کی طغیانی کے آگے تحمل، بردباری، انکساری کا بند باندھ دیتا تو یوں اس طرح اس کی رسوائی نہ ہوتی جو کلو پہلوان کے ہاتھوں ہوئی۔ کلو پہلوان، جس نے اپنے نامی گرامی بھائیوں کی موجودگی میں اکتساب فن پایا مگر پہلوانی کو باقاعدگی سے اختیار نہ کیا، لیکن جب ککر سنگھ کی بھڑکوں سے اس کے خاندان پر آفت ٹوٹ پڑی تو وہ لنگوٹ کس کر اکھاڑے میں اتر گیا اور جی جان سے پہلوانی کی، اور پھر چند ہی سالوں بعد ایک بڑا پہلوان بن کر ککر سنگھ کی سرکشی کو لگام ڈال دی۔ کلو پہلوان سے شکست کے بعد بھی ککر سنگھ کے اعصاب نہ جھنجھلائے، بلکہ وہ اپنے دم ہم میں رہا اور 1904 میں شاہ نواز نانی والا سے کشتی لڑا۔ یہ کشتی ڈیرہ غازی خاں میں ہوئی۔ ککر سنگھ کو ہمیشہ کی طرح یقین تھا کہ اس خطہ میں اس کے مقابلہ کا ایک بھی پہلوان نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان کشتی تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ کبھی ککر سنگھ شاہ نواز خاں کو آگے رکھ لیتا اور کبھی شاہ نواز ککر سنگھ کو۔ بڑے مجمع میں سے کسی نے ککر سنگھ کو غلیظ گالی دی اور کہا، ایک بال کا اس سے چت نہیں ہو رہا۔ گالی سن کر ککر سنگھ غصے میں آ گیا۔ اس نے شاہ نواز کی ٹانگ پر ایسے زور سے گھٹنا مارا کہ شاہ نواز کی ٹانگ کا پٹھا ٹوٹ گیا۔ وہ اس طرح سے نہ صرف کشتی ہار گیا بلکہ ایک ٹانگ سے مزور ہو گیا اور لنگڑاتا رہا۔ استاد بوٹا لاہوری ککر سنگھ کی کچھ کشتیوں سے ناراض تھے اور اس کا انہیں اس قدر غم ہوا کہ وہ اندر سے گھلنا شروع ہو گئے، اور پھر کلو پہلوان سے برابر میں چھوٹ جانے کا انہیں اس قدر غم ہوا کہ 1906 میں اس دکھ کے باعث انتقال کر گئے۔ ککر سنگھ اپنے آخری وقت میں استھما کے مریض ہو چکے تھے۔ ککر سنگھ دوسرے پہلوانوں کی دیکھا دیکھی 18 فروری 1914 میں 57 برس کی عمر میں اپنے آبائی گاؤں چانتیکی میں وفات پا گئے، اور ان کے آبائی گاؤں گھانکر چانتیکی میں ان کی یاد میں ایک مقبرہ بھی بنایا گیا جو تاحال موجود ہے۔ دوستو، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔